اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ رمضان کی عظمت اور فضیلتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ آسمانی تمام کتابیں، تورات، انجیل اور زبور اسی مہینے میں یہ تمام کتابیں نازل ہوئی ہے۔ اور رمضان میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان در واقع بہترین موقع ہے، فرصت ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، شیاطین کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ رمضان میں شیطان بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے ملائکہ کو زمین پر بھیجا ہوا ہے۔ یہ ملائکہ کثرت سے زمین پر آتے ہیں ہماری دعا کے لیے، اللہ کے بندوں کی مغفرت کے لیے، استغفار کے لیے، بندگی کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے۔ اور اس حد تک ملائکہ زمین پر آئے ہوئے ہیں کثرت سے، لا یعلم عددا، ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم عددا، تعداد کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ عز وجل وکل ملائکتہ بالدعاء للصائمین، اللہ نے اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے دعا کے لیے، استغفار کے لیے، للصائمین، روزہ داروں کے لیے۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے اور یہ شیطان یرید ان یحل دینکم عقدتاً عقدتاً، شیطان کا طریقہ کار یہ ہے، یہ عقدتاً عقدتاً، آہستہ آہستہ، قدم بے قدم آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن رمضان میں شیطان کے روش عام طور پر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بندوں کو گمراہ کرے۔ لیکن رمضان میں کیسے گمراہ کرے؟ ہر وقت یہ بندے، اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خطبہ کو سن رہے ہیں، وعظ اور نصیحت سن رہے ہیں، مسجد میں ہیں، مقدس مکانات پر ہے، حرم میں ہیں، اور ہر وقت اللہ کی عبادتوں میں، راز و نیاز میں، مناجات میں مشغول ہے، تو تمام دروازے بند ہیں۔ شیطان اگر آنا چاہیں تو شروع کر دیتا ہے مستحبات سے، مستحبات کو چھوڑ دو، اصل ہے واجبات۔ جب ہم مستحبات کو چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ وہ واجبات کی طرف آتا ہے۔ جس طرح وہ شروع کرتا ہے مکروہات سے، پہلا وہ وسوسہ کرتا ہے، یہ مکروہات اصل نہیں ہے، مکروہات کو چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، تو محرمات کو انجام نہیں دینا چاہیے، تو حکم دیتا ہے مکروہات کو چھوڑنے کے لیے۔ جب ہم نے چھوڑ دیا مکروہات کو، آہستہ آہستہ، قدم بہ قدم ہمیں محرمات، حرام چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں تمام دروازے بند ہیں، کس طرف سے وہ حملہ کرے؟ ہر وقت ہم عبادت میں، راز و نیاز میں، مناجات میں مشغول ہیں۔ حتیٰ اگر ہم مناجات بھی نہیں کر رہے ہیں، اگر سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی یہ سونا عبادت ہے۔ رمضان میں یہ سانس لینا اللہ کی تسبیح ہے۔ جب بھی آئیں ہم عبادتوں میں مصروف ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے شیطان اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، یعنی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر یہ بندوں سے ماہ رمضان میں دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان کی عظمت۔ لیکن ایک نقطہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ رمضان میں قصد کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم کھانوں سے، کھانے اور پینے والی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اسی طرح رمضان میں گناہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ ہاتھ، یہ تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہیں، تو گناہ سے دور رہنا چاہیے۔ اس کان سے حرام موسیقی نہیں سننا چاہیے، آنکھوں سے حرام چیزوں کو، نامحرم کو، حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہاتھ مظلوم پر نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو ہمارے اعضاء و جوارح بھی ماہ رمضان میں روزے سے ہیں۔ جس طرح ایک واقعہ ہے، کوئی شخص اونٹ پر سوار صحرا میں کہیں جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک شخص صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، اس دھوپ میں، حرارت میں، تپتی زمین پر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اسے تعجب ہوا، اس گرمی میں وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ اپنے آپ سے کہنے لگا یہ بڑا زاہد ہے، بڑا عابد ہے۔ اتنے میں اس جوان نے، اس نمازی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں روزے سے بھی ہوں۔ تو اسے اور تعجب ہوا، اس کے یقین میں اضافہ ہوا، یقین کر لیا اس سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے اونٹ کو اس کے پاس رکھ دیا اور کہا میں یہ اونٹ آپ کے پاس رکھ رہا ہوں امانت کے طور پر، اور کچھ دن کے بعد میں واپس آؤں گا۔ وہ چلے گئے، کچھ دن کے بعد واپس آئے تو دیکھا نہ اونٹ ہے اور نہ وہ نمازی ہے، وہ اونٹ کو لے کر بھاگ گئے تھے۔ تو اس نے حسرت کے ساتھ کچھ جملات کہیں، کچھ اشعار عربی میں کہیں، جس کے ترجمے یہ ہیں کہ اس کی نماز نے میرے دل کو جیت لیا، اس کی نماز نے میرے دل کو جیت لیا، اور اس کے روزے نے میرے خلوص میں اضافہ کر دیا۔ خبردار اپنے اونٹ کو ایسے نمازی کے پاس نہ چھوڑنا جو روزہ دار بھی ہو۔ تو روزے کی حالت میں رمضان میں گناہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ نہ صرف کھانے پینے سے ہم اجتناب کرتے ہیں، بلکہ گناہوں سے بھی ہمارے تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہونا چاہیے۔ آنکھیں روزے سے، کان روزے سے، ہاتھ روزے سے، یہ تمام اعضاء و جوارح ماہ رمضان میں روزے سے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہے پروردگار ہمیں اس عظیم مہینے میں تیری بندگی، تیری عبادت اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔